وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑی بڑی لائبریریوں میں نہیں جا سکتے، اگر تم نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، راجستھانیوں رب کو پہچاننا ہے تو چائے تو پیتے ہوں گے، تیری چائے میں ڈلنے والے دودھ کے بارے میں ذرا غور تو کر، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کون سی پائپ لائن سے گزر کے آیا، کہاں سے گزر کے آیا؟ من بین فرث ودم، یہ گوبر سے ٹکرا کے آیا ہے اور خون سے بھی ٹکرا کے آیا ہے، لیکن میری کاریگری دیکھو نا، تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا، تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں خون کی سرخی اور اس کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کبھی ذرہ سا خون کا قطرہ دودھ میں شامل ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ مالی بھینس کا کوئی کرا دیو، کھلٹے میں کوئی دفنا گئے ہو، کوئی تعبیز کر گئے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے یہ دودھ تو روزانہ خون سے ٹکرا کے آتا ہے، یہ دودھ تو روزانہ گوبر سے ٹکرا کے آتا ہے، لیکن یہ میری کاریگری ہے کہ میں بدبو کو شامل نہیں ہونے دیتا، سرخی کو شامل نہیں ہونے دیتا۔ کیسا ہے؟ فرمایا سائغا للشاربین، پینے والوں سے پوچھو وہ کیسا ہے، اس کی لذت کیا ہے۔ تو یہ مخلوقات میں غور کرو گے تو ایک ایک چیز میرا پتہ بتا دے گی، اس لیے چیزوں کا علم بھی ضروری ہے، چیزوں کا علم بھی ضروری ہے۔ جو چیزوں کو نہیں جان سکتا وہ چیزوں کے پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے نہیں جان سکتا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے دھرتی پہ بھیج رہا ہوں اور وہ ہوگا انسان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر انسان کو دھرتی پر بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، الہ العالمین آپ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کا مرکز ہے، جو دھرتی پہ جا کے خون بہائے گا، فساد کرے گا، گناہ کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تجھے اگر سجدے چاہیے، تسبیح چاہیے، اگر تجھے جو ہے پاکی چاہیے، ثنا چاہیے، تیری تعریف چاہیے، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو پھر ہم تیری تسبیح کو کافی ہیں، ہم تیری عبادت کو کافی ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے کو کافی ہیں، اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے ابھی انسان کی بدماشی دیکھی لیکن اس کی خوبی نہیں دیکھی، ابھی تم نے اس کا خراب دیکھا، خراب پن دیکھا، لیکن اس کا کمال نہیں دیکھا، جمال نہیں دیکھا۔ تم نے فرعون تو دیکھا، ابو بکر صدیق نہیں دیکھا، ابو جہل تو دیکھا، ابو بکر صدیق نہیں دیکھا۔ تم نے نمرود دیکھا، محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انسان بنا ہوگا۔ اچھا، اب پھر عظمت کو تسلیم کرانے کے لیے کون سا جوہر دیا گیا؟ وہ کون سی خوبی تھی جس سے انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے؟ عبادت میں کبھی فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم سے بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کروڑوں سالوں سے رکوع میں ہے، کوئی کروڑوں سالوں سے سجدے میں ہے، تو ہماری عمر ہی 70-80 سال ہے، ہم فرشتوں کی عبادت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے؟
قرآن کہتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا. ہاں، اور پھر فرشتوں سے کہا اب بتاؤ یہ کھجڑی کیا کام آتی ہے، جال کیا کام آتی ہے، یہ تسن کی بیل کے کام آ، جبریل بتا. یعنی چیزوں کی تاثیر کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اور پھر فرشتوں سے پوچھا یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے، تاثیر کیا ہے، کون سی ٹھنڈی، کون سی گرمی، کون سی بیماری میں کون سی کام آتی ہے، کب کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے. جبریل کو کیا پتا، اسرائیل کو کیا پتا، اسرافیل کو کیا پتا، فرشتوں کو کیا پتا. قالوا سبحانک، کہنے لگے تیری ذات بڑی پاک ہے. ہاں تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. فرمائے آدم تو بتا. حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ چیزوں کے نام بھی بتائے اور تاثیر بھی بتائی کہ یہ چیز یہ کام میں آتی ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ اس بیماری میں کام آتی ہے. تو اس وقت وہ سب سجدے میں پڑ گئے اور مان لیا انسان. تو انسان کے آگے فرشتے جھکے علم کی وجہ سے، فرشتے جھکے علم کی وجہ سے. ورنہ دلیل تو شیطان نے بڑی تکڑی دی تھی. کہا مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی کا پتلا، میں مٹی کے آگے جھکوں گا، ذرا میچ کرا کے دکھا دو، مٹی اور آگ کا مقابلہ کرا دو، مٹی جو آگ کیسے مٹی کو بھسم اور جلا کے کالی کرتی ہے. لیکن دلیل اس کی عقلی تھی، لیکن جوہر جو اس کے پاس تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم کا جوہر تھا، جس کی وجہ سے فرشتوں کو جھکنا پڑا. اور جناتوں کو بھی کبھی انسان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے. جنات کو، جنات کے نام سے آیا ڈر لگے، لیکن ایسا موقع کبھی آیا کہ جنات انسان کے سامنے شرمندہ ہو گئے ہوں؟ ہاں قرآن میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا کہ وہ بلقیس آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دو، وہ میرا امتحان لینے آ رہی ہے، میں اس کا امتحان لوں گا. وہ حیران رہ جائے گی کہ میرا تخت یہاں کیسے آ گیا. جناتوں بڑی چالاکی ہے تمہارے اندر، بڑی پھرتیلی ہے، بڑے پھرتیلے ہو، بڑی پھرتی ہے تم میں، وہ تخت لے کے آؤ، کتنی دیر میں لا سکتے ہو. تو اس میں سے جو انٹرنیشنل عفریت جن تھا وہ بولا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے لا دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ زاد بیٹا آصف کھڑا ہوا تھا، نوجوان پیچھے. اس نے کہا یہ جنات تو بڑی دیر بتا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے تیز میں انسان ہوں پھر بھی لا سکتا ہوں، آپ آنکھ بند کر کے کھولیے تخت سامنے ہوگا. سلیمان نے آنکھ بند کی، کھولی تو تخت سامنے تھا. یہاں جناتوں کو انسان کے آگے شرمندہ ہونا پڑا، اس لیے کہ آصف کے پاس میں علم تھا، اس میں عزم تھا. یہ علم ایسی چیز ہے بڑوں کو جھکاتی ہے. اگر چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا حوصلہ اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ علم ہے. ہدہد سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کرے، ایسا روح، ایسی شان و شوکت. لیکن ہدہد پرندہ ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام سے بحث کی، بات کی ہے. حوصلہ کیوں ملا اس کو؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک علم تھا، بلقیس کا علم تھا، یمن کی تاریخ کا علم تھا، جغرافیہ کا اس سے علم تھا. اور مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں ہدہد کے بارے میں. ہدہد کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ وہ دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ نیچے پانی ہے یا نہیں. دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ جہاں پر 500-600 فٹ کے بعد جو پانی نکلے گا وہ میٹھا نکلے گا یا کھارا. یہ ہدہد بتا دیتا تھا. آج مشین آئی ہے، آج آئی ہے، اب آئی ہے، کوئی کچھ 10 سال ہوئے ہوں گے، اب یہ دنیا میں مشین آئی ہے کہ بتا دیتی ہے یا پانی میٹھا یا کھارا. اس دور میں ہدہد پرندہ مٹی کے ذرے سونگ کے بتا دیتا تھا. بڑا محنتی پرندہ ہے یہ اس دور میں ٹویٹر اور فیس بک کے کام کرتا تھا، خط کا کام کرتا تھا. جب سلیمان علیہ السلام نے پتا کیا نا، کیونکہ جناتوں سے کہا، جناتوں نے کہا میٹھا
हमारी कोई गारंटी नहीं, पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा ये भी हमें पता नहीं। तो कहा हुदूद को ले आओ, वो चेक करे धरती को, हुदूद के पास वो इल्म है ना, तो ले आओ उसको, चेक करके वो बता देगा। और उसी दिन वो गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि जिस दिन उसकी जरूरत पड़ी उसी दिन गायब है। कहा जब आए तो याद दिलाना, मैं सजा दूंगा। अब जब आया तो लोगों ने बता दिया, ऐसे लोग तो तैयार बैठे रहते हैं, बस मौका कब मिले। कहा वो आ गया हुदूद, जिसको आपने मारने की बात की थी। तो वो हुदूद आया। मैंने कहा ना, छोटों को हौसला इल्म दिलाता है बड़ों से बात करने का। इसके पास इल्म था, इसने कहा अल्लाह के पैगंबर सजा जो देनी है बाद में दे लें, पहले मेरी बात सुन लें। मैं गायब तो हुआ था, लेकिन ये भी पूछो क्यों हुआ था। मैं यमन गया था। यमन में एक कौम है जो सूरज की पूजा करती है। उसके एक वहां का जो राजा है वो एक औरत है, बिल्किस उसका नाम है। आपके जैसा वो भी तख्त रखती है, वो सूरज की पूजा कर रहे हैं। आप अल्लाह के नबी हैं, आपको चाहिए कि उनको दावत दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ हुदूद परिंदे, मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा काम दावत देना है, लेकिन उसको मैं यमन कैसे दावत दे दूं, मेरे पास क्या जरा ही। फरमाया खत लिख दो, मैं पहुंचा के आ जाऊंगा। ये कहा मैंने फेसबुक और ट्विटर और जो है व्हाट्सएप, ये उसने काम किया। आज तो खत का जमाना नहीं है ना, जो खत के काम होते थे वो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से होते हैं। उस जमाने का ट्विटर था हुदूद। उसने कहा खत लिखो। सुलेमान ने खत लिखा और जाके बिल्किस की गोद में डाल के आ गए। बिल्किस जब आई तो सुलेमान ने आजमाया था। खैर वाकयात में मैं नहीं जाता, मुझे जो वहां से पॉइंट निकालना होता है, जो मतलब और मकसद जो निकालना होता है वो दे रहा हूं कि छोटों को बड़ों से बात करने का हौसला मिलता है। इंसान की सर जो बुलंद, गर्दन बुलंद होती है वो इल्म से होती है। बड़े बड़े बादशाह अगर आम इंसानों के सामने झुके हैं या गरीबों के आगे झुके हैं या उलमा के आगे झुके हैं तो इल्म की वजह से। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह। लेकिन जब आया मदीने तो पता चला कि एक आलिम है, मस्जिद नबवी में दरस दे रहा है। लोग उनसे मसले पूछते हैं तो लाइन लग जाती है, बड़े आलिम हैं, बड़ा इल्म रखते हैं। तो सुलेमान को भी कोई मसला पूछना था। उसने बादशाह को पर्चा लिखा कि मैं बादशाह हूं, यहाँ उम्रा करने आया था, कोई मसला पेश आ गया, आपके जो है खिदमत में पूछना चाहता हूँ। उस आलिम ने लिख दिया, सालिम बिन दीनार ने लिख दिया, लाइन में लग जाओ। बादशाह हो, अपनी जगह हो, लेकिन मेरा उसूल ये है, यहाँ जो मसला पूछने आएगा उसका नंबर से, डॉक्टर का एक उसूल होता है ना, ऐसे उस आलिम ने कहा मेरा भी एक उसूल है, तुम्हारा जब नंबर आए तो पूछ लेना। अब वो लाइन में बादशाह होके भी लाइन में लगा और जब उसने मसला पूछा और मसला पूछ के जब बाहर निकला तो उसके बेटे उसको लेने आए, बादशाह के बेटे लेने आए। कहा जी अब्बा जी चलिए। फरमाया बेटो इल्म हासिल करो, आज तुम्हारे बाप को एक लूले, लंगड़े, अपाहज और काने के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। ये इल्म है। तो इल्म की अजमत इस्लाम में इतनी अहमियत है कि इल्म को अमल पर फौकियत हासिल है। अमल की बड़ी फजीलत है, लेकिन इल्म के बगैर अमल नाकिस है, अधूरा है। अमल होगा नहीं इल्म के बगैर। इसलिए नमाज का हुक्म बाद में आया, ज़कात का हुक्म बाद में आया। कुरान खोलोगे तो पता चलेगा तबलीग का हुक्म कुरान में बाद में दिया, सबसे पहले इल्म का हुक्म दिया है। इल्म के बगैर न सही तबलीग कर सकेगा, न सही नमाज पढ़ सकेगा, न सही ज़कात दे सकेगा। इसलिए अमल जो है वो इल्म का मोहताज है। इसलिए इल्म हम मुसलमानों का पहला सबक था, इक़रा उस पहली वही थी। लेकिन ये कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जिस कौम का पहला सबक इक़रा था, पढ़ाई कर वो था, आज वही कौम पढ़ाई में पीछे। ये हमारे लिए कितना बड़ा आलमिया है। हालांकि दुनिया में जो ये तरक्कियात आई है, ये टेक्नोलॉजी और साइंस और फलसफा और मंतिक और तिब और हिकमत, डॉक्टरी, ये सारे आपके इदारों से होते थे। इसके माहिरीन आपके इदारों में पैदा होते थे। ये इल्म आपके आबा व अजदाद से होकर दुनिया के पास गया है। यूरोप, आज यूरोप ही नजर आता है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं यूरोप यूरोप यूरोप। लेकिन ये बिल्कुल जाहिल कौम थी यूरोप, इल्म से नफरत करने वाले लोग थे।
یورپ کے اندر جو ٹیکنالوجی آیا، جو سائنس آیا، جو فلسفہ آیا، جو منطق آئی، جو ترقی آئی، ساری جو ہے سائنسی ترقی آئی، یہ اندلس اور اسلام سمجھ میں نہیں آتی تھی. یورپ والوں کو ارسطو اور افلاطون کا علم سمجھ میں نہیں آیا. بہت صحیح کہہ رہا ہوں، اور ہسٹری کی بنیاد پر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے ارسطو اور افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ کر کے یورپ کو علم سمجھایا. یہ تو انگریز کے بعد میں ترتیب ہماری ہنگامی صورت میں بدل گئی نا، ورنہ آپ تھوڑا پیچھے جائیں، یہ 15ویں صدی جو عیسوی ہے اس کو چھوڑ دیں، 14ویں صدی عیسوی میں جائیں تو ہمارے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ادارے تھے، بغداد کے اندر ہزاروں مدرسے تھے، دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے. وہ مدارس کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ مدرسوں میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے. جس جگہ سے امام غزالی نکلا اسی جگہ سے البیرونی نکلا، جو فلسفہ اور منطق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر، جس نے قرآن کے اوپر غور کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، سائنس کا حکم دیا تھا، وہ انسانوں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے گردش میں غور و فکر کرو. ہم نے فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی. اس کے اوپر اس نے غور کیا. البیرونی نے تو ایک دن ماہر فلکیات بن گیا. ماہر فلکیات کا جو علم ہے دنیا میں وہ اس کا استاد بن گیا. وہ کون تھا؟ الفارابی، جو 70 زبانیں بول لیتا تھا. وہ آپ کا خان تھا اور مسلمان تھا. الفارابی 70 زبانیں بولنا کوئی آسان ہے؟ 70 زبانیں وہ بول لیتا تھا. جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 زبانیں جانتے تھے، 100 زبانیں، 100 لینگویج جانتے تھے. کیونکہ نبی نے اعلان کیا تھا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں. اب اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی عیب نکالے، اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ چائنا جیسی نہ سمجھ میں آنے والی زبان کو بھی آپ حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کرو، اس کی بھی برائی مت کرو، وہ بھی مخلوق اللہ کی ہے. ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، حاصل کرو. اور زید بن ثابت سے کہا کہ یہود و نصارہ مجھے عبرانی اور سریانی میں خط لکھتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھتے ہیں. اے میرے صحابی، تم دشمنوں کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں. یہ نبی کا حکم ہے اپنے پیارے صحابی کو، جیسے گھر کی طرح سدسیہ ہوتا ہے نا، اتنے پیارے تھے زید بن ثابت. فرمایا جو ہے یہ دشمنوں کی زبان سیکھو. دشمن کون سے تھے؟ یہود اور نصارہ، عیسائی یہودی. آج ان کی زبان کیا ہے؟ انگلش ہے. اس زمانے میں عبرانی سریانی تھی، آج ان کی زبان انگلش ہے. انگلش کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں دشمن کو جواب دینا ہے، انگلش میں مہارت حاصل کرو. تو اگر ڈنمارک میں اور فرانس میں اگر کوئی ہمارے واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ چھوڑے، فیس بک پہ چھوڑے ہوگی. جب یہ نبی کا حکم آیا، ہم کہتے ہیں اس دور میں سادہ زمانہ تھا، بڑا چھلنی نہیں تھی، چشمہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ موجود تھے جو فارسی جانتے تھے، ایسے لوگ موجود تھے جو سندھی زبان جانتے تھے. یہ آپ کے بالوترا سے لے کے کراچی یہاں کی زبان صحابہ جانتے تھے. اور قرآن میں بہت سارے لفظ، بعض جگہ بعض لفظ جو ہے غیر زبانوں کے استعمال ہوئے. جیسے علم تر کیف میں سجیل جو آیا نا، سجیل، یہ سجیل عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا ورڈ ہے. اصل میں تھا سج اور گل، دونوں کو ملا کے سجیل بنایا گیا ہے. یعنی قرآن پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ قرآن ماننے والوں کو چاہیے دنیا کی ساری زبانوں میں مہارت حاصل کرے. یہ چیز تو نہ تو اسلام، نہ عالم اسلام، نہ علماء اسلام، نہ مدارس کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں. یہ خام و خواہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ مولوی لوگ انگلش کے خلاف ہیں. بھائی مولوی لوگ انگلش کے خلاف نہیں ہیں، مولوی انگریز کے خلاف ہو سکتے ہیں، اس کے کلچر کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ فارم بھرنا پڑتا ہے ٹکٹ،
کرنے کے لیے. ہمیں بھی پتا ہے بینک میں کھاتا کھلوانے کے لیے جو ہے بہت بڑا فارم بھرنا پڑتا ہے. مجھے بات شرماتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. لوگ مجھے خطیب صاحب کہیں کچھ بھی کہیں, لیکن کل میں جب ایس بی آئی میں جاؤں گا کسی چھوکرے کو پکڑوں گا کہ بھایا فارم بھر کے دے, تو اتنا بڑا مولوی تنے شرم کو نہیں آوے, فارم بھرنے کو نہیں آوے, اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی. ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا, مفتی صاحب یہ اسلام میں انٹرسٹ جائز ہے؟ تو بولا تمہارے انٹرسٹ سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کوئی جواب ہے؟ زمانے کی فضاؤں سے واقف نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد قیس آیا, انہوں نے کہا ہمیں وصیت کر دیجئے, ہماری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم تو بحرین سے آئے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے نبی ملاقات ہو یا نہ ہو, کوئی ہمیں خاص بات بتائیے. تو نبی نے فرمایا کبھی دبا مت اپنانا, کبھی ہنتم مت اپنانا, کبھی نقیر مت اپنانا, کبھی مزفت مت اپنانا. یہ اگر کوئی شراب کی فیکٹری کا انجینئر مینجمنٹ کرنے والا کہتا تو مجھے تعجب نہیں ہوتا, لیکن یہ وہ محمد عربی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دور دور سے جہاں پہ شراب کا چھانٹا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں دبا مت استعمال کرنا, ہنتم مت استعمال کرنا, نقیر مت استعمال کرنا, مزفت مت استعمال کرنا. یہ چاروں شراب کے برتن تھے. کون سی شراب کس طریقے سے کس برتن میں بنائی جاتی ہے, یعنی زمانے کی فضا سے نبی کو واقف ہونا تھا, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مزفت جائز ہے یا نہیں, لوگ پوچھیں گے نقیر جائز ہے یا نہیں. تو انٹرسٹ جو بینک جو انٹرسٹ دیتا ہے حرام ہے اسلام میں, سود ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء بھی, ہمارا زمانہ جو بڑی عمر کے بیٹے, میں ہوں قاری فخر الدین ہیں, بزرگ جو سفید بالوں والے تھوڑے بہانہ کر سکتے ہیں, ہمارا وقت کچھ اور تھا. لیکن آنے والے وقت میں اگر کسی کو عالم بننا ہے دنیا کی زبانوں سے واقف ہونا پڑے گا, اور اگر آپ کو دنیا میں گھسنا ہے تو دین سے واقف ہونا پڑے گا. ایسے نہیں کہ ہو گیا تو منتری آوا کلو اللہ ہی کرنی, ایسے بھی نہیں. یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے, یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں. یہ 20 دور سے بھی آگے گزر کر 5 اوور پہ آ رہے ہیں, بہت تیز. کہ بھائی فیلڈنگ کر لیا گا من لے لو ٹیم میں, کوئی کون لے فیلڈنگ کرنے والا. یہ 20 دور ہے, 5 اوور کا ہوگا. اس میں آل راؤنڈر چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ کے ہوشیار چاہیے. یہ وہ وقت ہے, بڑا تیز وقت ہے. اس لیے میرے نوجوانوں تم بھی ارادہ کرو, ہم بھی آل راؤنڈر بنیں گے. میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنیں گے, دنیا کے بھی ہوشیار بنیں گے. دین کوئی باوڑا ہونے کا نام نہیں ہے. تصویر لے کے باوڑا ہو جاؤ, دنیا گئی بھاڑ میں. میں کیا گیا کہ دنیا نے لات مار دی, میں کہوں 2 ٹائم کی روٹی بند کر دے, خود ہی لات مارن چالو کر دیو کو. یہ کس نے کہا ہے کہ دنیا کو لات مارو؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ سے جب مانگو تو یوں مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے. لیکن دنیا عارضی ٹھکانہ ہے, ہمیشہ کا گھر آخرت ہے. تو سارے علوم و فنون آپ حاصل کریں, لیکن دین سے غافل ہو کے نہیں, قرآن سے دور ہو کر نہیں, ورنہ تمہارے دنیا کے ٹارگیٹ, دنیا کی عزت, دنیا کا سکون بھی نہیں ملے گا قرآن کے بغیر, نمازوں کے بغیر, سجدوں کے بغیر. اس لیے اس ترتیب پہ آئیں, دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں. اسلام میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی, علم میں کوئی تقسیم نہیں تھی اسلام میں. دنیا تھوڑی کہوں گا اللہ اللہ کا نام لوں گا بس, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. روایتوں میں لکھا ہے جب اللہ نے کہا جنت سے نکلیے تو جنت کے اندر سے 30 بیج اٹھائے, اور ایک روایت میں 1000 بیج اٹھائے. میں جاؤں گا اور دنیا میں کھیتی کروں گا. سب سے پہلے جو ہے دنیا کو کھیتی کرنا, فن حرفت اور صنعت حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے. ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. لکڑی چھیل کر قلم جو بنایا حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. دنیا میں ورڈ جو بنے, لفظ جو بنے, شبد جو بنے, حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے. اس کو قرآن نے علم کہا, روایتوں میں علم کہا گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام
لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، اس سے علم کہا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے، اس سے علم کہا گیا. وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. اپنے بچاؤ کے لیے جو ڈھال بنا رہے ہیں، یہ علم ہے جو ہم نے عطا کیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم دیا گیا. اس کو کتنے فخر سے کہا، یوں نہیں کہا یہ تو فن ہے، نہیں یوں نہیں کہا. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو، بڑے فخر سے کہتا ہوں، اے لوگو، ہمیں علم دیا گیا پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا. موبائل کی بولی، کمپیوٹر کی بولی، ان بولیوں کو بھی سمجھنا ہوگا. اس لیے آپ آلراؤنڈر بنے، لیکن دنیا میں اتنے گھسنے جائیں کہ جو ہے آپ بالکل جو ہے دین سے بیزار ہو جائیں یا غافل ہو جائیں، دین سے کورے ہو جائیں. یہ ترتیب بھی غلط ہے، یہ ترتیب بھی غلط ہے کہ آپ صرف فٹافٹ انگلش بولنے والے بن گئے، آپ ڈگری حاصل بھی کر لو گے، لیکن تاریخ کبھی آپ کا نام عزت کے ساتھ اپنے کاغذ پہ نہیں لکھنے دے گی. عزت چاہتے مسلمانوں کا اصول یہ ہے، دین سے ہٹ کے نہیں عزت ملی. آپ ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے پڑھے لکھے آئے یہاں پر، لیکن گئے اور موت کے بعد دنیا نے بھلا دیا. زیادہ پڑھے لکھے بھلا دیا، لیکن علامہ اقبال سب عزت کرتے ہیں. اور میں نے کیا کہا، علامہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولویوں میں جو بڑا مولوی ہوتا ہے، عالموں میں جو بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے علامہ کہتے ہیں. وہ تو مولوی تھا ہی نہیں، پھر بھی اس کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ علامہ. اور 26 جنوری آئے یا 15 اگست، اس کا نغمہ ضرور گونجے گا ہندوستان میں. کسی میڈیا کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یار یہ تو اپنے ملک کا ہی نہیں ہے، یہ تقسیم کے بعد تو وہاں چلا گیا. کتنی جو ہے ہند پاک سیاست کرتے ہیں، اس کے باوجود اقبال کی عزت کتنی محفوظ ہے. میں نے غیر مسلموں کی اسکولوں میں لب پہ آتی سنی ہے علامہ اقبال کی. اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اقبال دنیا کی تعلیم میں تو گھس گیا، لیکن اس نے دین نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی. وہ کامبرج کی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، وہ انگلینڈ میں پڑھتا رہا، لیکن اس دور میں بھی اس نے تہجد نہیں چھوڑی. 5 وقت کی نماز تو کیا، وطن نے تو کہ 8ویں ٹی سی مل گئی، جمعے کی سارے کو نہیں آوے مسجد کے. یہ کامبرج انگلینڈ میں پڑھتا رہا، مگر سارے علوم حاصل کر رہا ہے، اس کے باوجود اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اور قرآن وہ پڑھتا تھا، قرآن کا عاشق تھا، قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا. علماء سے اس کا ربط تھا، مولانا انور شاہ کشمیری سے اس کا ربط تھا. کیا شخصیت چنی ہے، علمی شخصیت سے ان کا ربط تھا. اور فرمایا بھی کرتے تھے کہ اگر اسلام جھوٹا ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری کبھی مسلمان نہ ہوتا. وہ اتنا دماغ رکھتا ہے، اور یہ مسلمان ہے، اس کا مطلب اسلام سچا دھرم. یہ دلیل دیتے تھے، حالانکہ خود بھی بہت پڑھے لکھے اچھے گھرانے سے تھے، اسلام سے اچھا گہرا ربط تھا. انہوں نے اپنے اشعار میں قرآن اور حدیث کی تشریح بیان کی ہے. تو اقبال، حالانکہ نعرہ اس نے دیا تھا. اگر سیاست والوں کو پتا چلے نا، میڈیا والوں کو، کہ سب سے پہلے وہ گلی سجانے کا حکم کس نے دیا تھا، نعرہ اقبال نے دیا تھا. اس کے باوجود وہاں کے لوگ بھی، یہاں کے لوگ بھی، بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس کو عزت سے یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان جب علم میں گھستا ہے اور اس کے ساتھ میں دین کو داخل کرتا ہے تو پھر دونوں جہاں میں عزت پا جاتا ہے. اس ترتیب پہ ہمیں آنا ہے، اس ترتیب پہ آئیں. آپ قرآن سے گہرا ربط رکھیں. قرآن چھوڑ کے اگر آپ بڑی ڈگریاں حاصل کر لو گے، میری تو مت ماننا، اسی اقبال کی مان لینا. وہ کہہ گئی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر. مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، اقبال کا کہنا یہ نہیں کہ، حالانکہ خود انگلش میں پڑھا ہے، کامبرج کالج میں پڑھا، لیکن کیا کہتا ہے، مسلمان اسی لیے ذلیل نہیں ہے کہ اسے انگلش نہیں آتی. مسلمان اسی لیے ذلیل نہیں ہے، مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، اس نے مسجدوں سے رخ پھوڑ دیا، اس نے اپنے اللہ سے تعلق توڑ دیا. نبی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہا، ان کی سنتوں میں، ان کی زندگیوں میں نبی کی سنتیں نہیں رہی. یہ اقبال کہتا ہے. تو اس لیے ہم اس ترتیب پہ آئیں، دین کو بھی حاصل کریں. تو آج کی اس مجلس کے ارادے جو ہے، واسطے سے ہم 2 ارادے کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بچی
قرآن پڑھے بغیر نہ رہے. یہ مسلمان کا پہلا اور نوہر زندہ شہر ہے، لیکن زندہ شہروں میں اردو کی بڑی کمی پائی. ہمارے اسکولوں میں اردو نہیں، ہمارے بچوں میں گھروں میں اردو کا شوق نہیں. اس لیے یہ چیز آپ دور کریں گے. کسی کا شکوہ گلا نہیں کریں کہ جو ہے ماحول نہیں ہے. ماحول بنانے سے بنتا ہے بھائی. گلا شکوہ نہ کریں کہ اسکول میں ٹیچر نہیں ہے. آپ پڑھانا چاہیں گے تو سارے راستے صاف ہو جائیں گے. آپ بس ارادہ کر لو، اپنے بچوں کو اردو بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے. جس ماں باپ کا بچہ قرآن صرف ناظرہ پڑھتا ہے، نبی نے فرمایا اس ماں باپ کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے آگے یہ سورج بھی پھیکا پڑ جائے گا. ایسا. اور خود کو کیا ملے گا؟ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے مرجان. اس کے کنارے ایک شہر ہے. اور ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان. اس کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان. اس شہر میں 70,000 سونے اور چاندی کے گھر ہیں. ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. ہر کمرے پر 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں. ایک ایک دروازے سے 70,000 فرشتے انٹری کریں گے اور کہیں گے لو یہ گفٹ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا کس کو ملے گا؟ فرمایا لحامل القرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ملے گا. یہ ملے گا. لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا. قرآن دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں جو ہمیشہ کی عزتیں ہیں وہ قرآن دلاتا ہے. قیامت کے میدان میں حافظ قرآن اتنی شان سے چلے گا، لوگ پوچھیں گے کون سا نبی ہے یہ کون سا نبی جا رہا ہے؟ آواز آئے گی کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت کا قرآن کا حافظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن ایک وکیل بناؤ کہ وہ بھی فرض کفایہ ہے. ترتیب یہی ہے اسلام کی. جیسے عالم بنانا فرض کفایہ ہے، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، ایسے ہی ڈاکٹر بنانا فرض کفایہ ہے، وکیل بنانا فرض کفایہ ہے، انجینئر بنانا فرض کفایہ ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کسان بننا بھی فرض کفایہ ہے. اگر سارے کسان جو ہے کھیتی کرنا بند کر دیں گے تو موتی کتنے دن مشروم کھائے گا اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو کسان بننا بھی فرض ہے، وکیل بننا بھی فرض ہے، ڈاکٹر بننا بھی فرض ہے. لیکن مسلمانوں کچھ وکیل ایسے تیار کرو. یہاں بھی ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے نوجوان چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں ہمارا جوان ہو. لیکن جس طرح ہم دنیا کی عدالتوں میں جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنا وکیل تلاش کرتے ہیں، کاش کہ اپنا وکیل مل جائے. تو قیامت کی سختی کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس کے لیے بھی کچھ وکیل تیار کریں اپنے معاشرے. وہ وکیل کیا ہے؟ جو قیامت کے میدان میں ہماری وکالت کرے. وہ قرآن کا حافظ ہے یا عالم ہے. ایک حافظ 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ایک عالم 70 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کل عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، عبادت گزار سے کہا جائے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیں گے. جب علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے فضائل علم میں جو ہے ایک روایت نقل کی ہے، علماء کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا لا تدخلوا ای فی الجنہ، ارے جنت میں داخلہ ہونے میں جلدی مت کرو، بلکہ اشفعوا لمن تشاؤون، تم آج سفارش کرو، شفاعت کرو جس کی چاہو. جس نے ستایا ہوگا اس کی تو نہیں کرے گا. آیا کیا ٹائم ہو گیا؟ آئے کو نہیں کھا کے سو گیا دکھا ہے تھالی گھڑی میں کیا ٹائم ہو گیا؟ مالی میں کوئی 35 کو نہیں بات رہا، وہی ہو رہی ہے وہ تھالی میں ہو رہی ہے. تو خیر یہ علماء جو ہے قیامت کے دن کے وکیل ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہونے چاہیے. ہماری یعنی اپنی اس برادری کی بات کر رہا ہوں. آپ جس برادری سے آئے بیٹھے ہو، ہر قوم، ہر برادری، ہر خاندان میں کم سے کم ایک تو عالم ہونا چاہیے. ہر برادری میں حافظ ہو. بلکہ ترتیب اس پہ آ جائے کہ اللہ نے اگر آپ کو 3 بیٹے دیے، ایک کو عالم بنا دو، ایک کو جو ہے ڈاکٹر بنا دو، ایک کو انجینئر بنا دو. دنیا بھی آئی، دین بھی آیا. اور کل قیامت یہ وکیل بھی بنا دو، دنیا میں کام آئے.
وہ وکیل بھی بناؤ جو قیامت کے میدان میں کام آئے. اس لیے ہم اس ترتیب پہ آ جائیں. تو اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم دونوں جہاں دونوں جو ہے حاصل کریں. تقسیم تو نہیں تھی لیکن اتنی بات بتا دوں, یہ جو علم ہے دنیا کا علم یہ جسم کے لیے ہے, عصری علوم جسم کے لیے ہے اور قرآن حدیث کا علم روح کے لیے ہے. اصل انسان جسم نہیں ہے, اصل انسان روح ہے. جسم تو وہ سواری ہے جس پہ انسان سواری کرتا ہے, تو سواری بہترین ہے, فارچونر تو اچھی بات ہے لیکن سوار بھی اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی علم حاصل کرو جو جسم کے کام آتا ہے, تو وہ علم بھی حاصل کرو جو روح کے کام آتا ہے, قرآن حدیث کا علم. اور دوسری بات, آپ نے ایک ادا دیکھی ہوگی, بچہ جب اسکول جاتا ہے اس کی کتابیں اس کے بیگ میں ہوتی ہیں, بیگ پیچھے لٹکا رہتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے. اور جب بچہ جب مدرسے جاتا ہے تو ہاتھ میں چھوٹا سا نورانی قاعدہ بھی ہو تو سینے سے لگا کے چلتا ہے. اس میں ایک میسج ہے. اسکول گیا تو کتابیں پیچھے تھی اور مدرسے گیا تو نورانی قاعدہ سینے سے لگا کے گیا. اس میں ایک میسج ہے, وہ انسان تو جب یہ دنیا چھوڑ کے جائے گا نا تو دنیا کا سارا علم پیچھے رہ جائے گا. یہ جو قرآن کا علم ہے آگے بڑھ کے قبر میں کام دے گا, قبر میں کام دے گا, حدیث میں ہے. اس لیے غفلت سے نکلیں. ساری باتیں ہم سمجھ رہے ہیں لیکن غفلت جو ہے اس سے نکلیں. دین سے غافل ہیں, دنیا کی شعور اور بیداری سے حاصل ہیں. وہ قومیں جو بالکل حاشیے میں تھی دنیا کے نقشے میں, وہ بہت محنت کی, انہوں نے آگے بڑھ گئے. ہم ہو گئے محنت چور اور عیش پرست, اور عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. عیش پرستی مسلمان کی موت ہے. مسلمان محنت کش ہوتا ہے. محنت کریں, اپنے جو ہے دکان پہ بھی, تجارت میں بھی, جس شعبے میں بھی جائیں محنت کریں. جو قومیں محنت کرتی ہیں وہ کامیابی چھو لیتی ہیں. اور خاص کر نوجوانوں کو کہوں گا, وہی قوم ترقی یافتہ ہے جس کے نوجوان ترقی یافتہ ہو. وہی قوم بیدار ہے جس کے جوان بیدار ہو. وہی قوم نمازی ہے جس کے جوان نمازی ہے. یہ رسمن جو 10-15 جو پہلی صف میں بڑھیے ملتے ہیں, وہ قوم نمازی نہیں ہے. نمازی قوم وہ ہے جس کے جوان فجر میں آتے ہیں. تو وہ قوم جو نوجوان صبح 9-10 بجے تک سوتے ہیں, اس نوجوان کی قوم کی تقدیر بھی سو جاتی ہے. اور جس قوم کے جوان سورج کو بیدار ہونے سے پہلے جو جاگ جاتے ہیں, جو ہے وہ قوم بھی جاگ جاتی ہے. اس لیے اب بیداری لے آئیں, دین سے غافل ہو کے بھی نہ چلیں. بڑا جرم ہے یہ بھی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جو میرے دین سے غافل ہو کے چلے گا میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا, بے چین بنا دوں گا. اس سے دنیا میں روزی تنگ نہیں ہوگی, پیسے ہوں گے لیکن دل میں تنگی ہوگی, دماغ میں تنگی ہوگی, سکون نہیں ہوگا. تعبیز بنا کے دے کوٹھے میں جی کھول لاگ رہی ہو رکھے ہے. اصل میں کہ دل میں بے چینی ہے. دل میں بے چینی کیوں ہے؟ دین سے غافل ہے, نمازوں سے دور ہے. اس لیے غفلت سے نکلیں. اور آخری بات, مجھے بچوں نے ایک اور سبجیکٹ بھی دیا تھا, حالانکہ جب علم آئے گا, میں نے اشارہ کر دیا, جب علم آئے گا, شعور آئے گا, بیداری آئے گی تو ساری چیزوں پہ انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. لیکن جو ہے اثر پڑ رہا ہے پتہ نہیں کس کا, کہ ہمارے نوجوان بچوں میں بھی کیا بتائیں, شرم آ رہی, یعنی گھونٹ لینے کی ان کو عادت ہوتی جا رہی ہے. جو اتنی بری چیز تھی شراب, اسلام نے اس کو حرام کرنے کے لیے 3 بار آیتیں اتاری. قرآن نے شراب کو حرام کرنے کے لیے 3 بار قرآن کی آیتیں اتری, کیونکہ ان کی گھٹی میں تھا. اس لیے موقع بہ محل جو ہے ان کو 3 بار پہلے وہ سمجھایا. نفع کرتے ہو نا, اس میں نفع ہے. آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اس میں نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. لیکن نفع کا مطلب یہ نہیں کہ شراب میں نفع ہے. نفع یہ تھا کہ جو شراب پیتے تھے تو پورا اونٹ کاٹتے تھے گوشت کھانے کے لیے, اور گوشت کھانے کے لیے جب اونٹ کرتا تھا تو بیچارے غریبوں کو فری میں مل جاتا تھا, تو فائدہ تھا. تو قرآن نے کہا تمہارے شراب میں یہ فائدہ تو ہے لیکن شراب کو جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے.
تو لوگوں کے دل میں کچھ بات آئی کہ شراب بری چیز ہے. کچھ دن گزرے، ایک صحابی جو ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، کہیں اور چلے گئے کہیں اور. تو کہا، قرآن نے منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ. یہ دوسری آیت آئی، نماز کے قریب بھی مت آؤ. اب مسلمان نماز کے قریب نہ آئے، یہ آج ہمارے دور میں تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں کسی منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑ دے. اس لیے جب یہ کہا تو لوگ سمجھ گئے یار یہ تو بہت بری چیز ہے، نماز سے ہی دور کر رہی ہے ہمیں. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او مسلمانوں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. او مسلمانوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ بہت گندے کام ہیں. رجس، گندا، بہت گندے ہیں. اور عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے، تمہیں نماز سے روکے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھے. وہ سب شراب سے کر لیتا ہے، وہ سب شراب سے کر لیتا ہے. کسی جرمنی کے ڈاکٹر نے لکھا ہے اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کرو تو دنیا کی آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی، آدھے جیلیں بند ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آدھے تھانے بند ہو جائیں گے، آدھی جیلیں بند ہو جائیں گی، آدھی ہاسپٹلیں بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ شراب پی کر بیمار ہو کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں، شراب پی کر تھانے پہنچتے ہیں، شراب پی کر جیل میں جاتے ہیں، شراب پی کر عدالت پہنچتے ہیں. فرمایا اگر تم آدھے شراب خانے بند کر دو تو پھر دنیا میں سکون آ جائے، اور پورے ہی بند کر دو تو پورا سکون آ جائے. یہ بہت بری چیز ہے. نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام بدل کے شراب پیئیں گے. ہو رہا ہے، بھائی میں شراب تھوڑی پیوں، میں تو بیئر پیوں. بیئر کوئی آئس کریم ہے؟ وہ شراب ہی ہے اور حرام ہے. اور اتنا زیادہ وقت نہیں ہے اس میں، چونکہ وقت گزر گیا ہے. ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، عمل کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے. اتنی گندی چیز ہے شراب، اتنی سخت وعیدیں، نماز سے روکتی ہے. یہ قرآن نے بتایا. شرابی آدمی کا نقصان دنیا میں کیا ہوا کہ اس کے گھر میں چین سکون نہیں ہوگا. اگر میری بچیاں سن رہی ہیں تو میں صاف کہنا چاہوں گا، میری بچیوں رشتہ کرتے وقت وہ کیسا بھی مالدار ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر تمہیں پتا چلے تو شرابی ہے تو کبھی اس سے نکاح مت کرنا. کیونکہ شرابی آدمی کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا بھائی نہیں بن سکتا، کبھی وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا. شرابی آدمی کبھی اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا. گھر تباہ ہو جاتا ہے ایک کی وجہ سے، فیملی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عورت کے اوپر ظلم ہوتی ہے، وہ راتوں کو سسکتی اور بلکتی ہے، رو رو کے جائے تو جائے کہاں. یہ راجستھان کی ہے، یورپ کی ہوتی تو چپل مار کے چلی جاتی، یہ تو چپل مار کے راتوں رات چلی جاتی. لیکن شراب نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے تم لڑو، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے شراب کام کر رہی ہے، بیماریاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے شراب کام کر رہا ہے. غافل، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. بھلے مانس جو ہے، بھلے مانس اور برے مانس کی اس کو تمیز نہیں رہتی. بلکہ آپ نے وہ اگر کہانی پڑھی ہو، ایک نے زیادہ بوتلیں چڑھائی اور کہا، گھر آیا جھولتا ہوا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا گئے، ماں جی تھارو کیا حال ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو ماں کہہ رہا ہے. شراب میں یوں ہوتا ہے. بہت بری چیز ہے اور نماز سے روکتی ہے. اور فرمایا نبی نے اگر کسی نے شراب پی تو 40 دن تک تو نماز قبول تو نہیں ہوتی. بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتی، جیسے سود ہے، 1 روپیہ کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن شراب کے بارے میں فرمایا 40 دن نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور اگر 40 دن کے اندر مر گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ چور چوری کرتا ہے یا زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اور پھر وہ کتنا بڑا مہربان ہے، جب تیرا نشہ اترتا ہے تو ایمان کو واپس ڈال دیتا ہے. لیکن اگر واپس ڈالنے سے پہلے اسی
नशे में मौत आ गई तो क्या होगा। इसलिए इस बुरी चीज से बचें। दुनिया का भी नुकसान है, पैसों का नुकसान। ये ज्यादातर गरीब लोगों का शौक होता है। गरीब लोगों का 300 कमाते हैं, 290 शराब में उड़ा देते हैं रोजाना। 300 कमाते हैं और 290 इसीलिए कमाते हैं, सुबह आज दाढ़ी पे जाना है, शाम को वो चढ़ाना है। घर बर्बाद हो रहे, माल का नुकसान हो रहा है, नस्ल का नुकसान हो रहा है। जालिमों, अपनी नस्ल पे क्यों जुल्म करते हो? अपनी सोसाइटी पे क्यों नस्ल करते हो? तेरी तो कोई इज्जत नहीं रहती। लोग तो कहते हैं ना यार उस फलाने का बेटा है, लोग तो कहते हैं यार फला का भाई है, लोग तो कहते हैं ना फलाने साहब वकील साहब का बाप है। हमने रेलवे स्टेशन पे यूं पड़ा हुआ पाया, किसका बेटा था? जज साहब का बेटा था, डॉक्टर साहब का बेटा था। क्यों? खुद तो बर्बाद हो रहा है, औरों को भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए बच्चों ने जो ये तहरीक चलाई है, मैं 100 बार इनको मुबारकबाद दूंगा। ऐसी तहरीकें गली गली चलाइए और गली गली और मुसलमान मुआशरे से शराब को भगाइए। ये इंसानियत का नुकसान कर रही है। बल्कि मैंने बच्चों को यह भी कहा था कि तुम जो है संगठन बना के काम करते हो तो उसमें मुस्लिम लेबल क्यों लगाते हो, कि मुस्लिम युवा कमेटी क्यों कहते हो? अरे कोई ऐसा नाम ले आओ जिसमें सारे इंसान शामिल हो सकें, जिसमें हमारे हिंदू भाई शामिल हो सकें। क्योंकि शराब का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, शराब का मसला इंसानों का मसला है। कभी तुम दहेज का सब्जेक्ट लाओगे तो दहेज भी मुसलमानों के लिए दर्द सर नहीं है, बल्कि सारे इंसानों के लिए दर्द सर है। बहुत पहले इंडिया में कानून भी बना था, लेकिन वो कानून चल नहीं पाया दहेज के खिलाफ। तो आपने जो युवा बनाई है, आप एक बार दो बार बैठ के मशवरा करेंगे। मैं तो राय दे सकता हूं, हुक्म नहीं दे रहा हूं। मेरी राय यह है कि दोबारा आप इसका नाम थोड़ा चेंज करिए और कॉमन नाम रखिए, जमहूरी इसका नाम रखिए, ताकि हम कल गैर मुस्लिम बच्चों को पैगाम देना चाहें, उनको इनवाइट करना चाहें और उनके पढ़े लिखों को स्टेज पे बिठाकर हम उनको सुनना चाहें, तो हमारे पास में ये मुस्लिम मुस्लिम वाला, ये ओवैसी नारा, ये मोदी नारा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इंसानियत का पैगाम होना चाहिए। हमारा नबी कोई मुसलमानों का नबी नहीं था, हमारा नबी इंसानों का नबी था। हमारे पास जो किताब कुरान है, ये मुसलमानों के लिए गाइड बुक नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए गाइड बुक है। हमारे पास जो मैसेज है वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, वो सारे आलम इस इंसान के लिए है। ये सिर्फ मेरी राय थी। खैर, ये बहुत बुरी चीज है। एक रिवायत सुना रहा हूं, नबी ने फरमाया शराबी आदमी को जन्नत की शराब नहीं पिलाई जाएगी अगर चला भी गया तो। जन्नत में मशरूब है, वहां अल्लाह ने अलग अलग बनाई है, लेकिन जिसने दुनिया में पी उससे वहां महरूम कर दिया जाएगा, उससे महरूम। बाज मुहद्दिसीन इसका मतलब यह निकालते हैं कि जन्नत में दाखिल ही नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जन्नत में दाखिल होने के बाद तो सबकी मर्जी पूरी की जाती है। वो भी कह उठेगा फलानी पीऊंगा, लेकिन बहरहाल ये मुहद्दिसीन का जो है तबसरा है। लेकिन कितनी बड़ी महरूमी है कि जन्नत की मशरूब से, उसके ठंडों से, ये गंदी चीज है। कितनी गंदी, उसकी सजा क्या रखी, उससे पता लग जाएगा कि गंदी कितनी है। नबी ने फरमाया दोज़ख के अंदर एक वादी है, उसकी बदबू इतनी खतरनाक है क्योंकि उसमें वो औरतें डाली गई हैं जो दुनिया में जिना करती थी, और उनकी शर्मगाहों से गंदगी निकल रही होगी जो नहर बन जाएगी। उस नहर की इतनी बदबू उठेगी कि सारे जहन्नमी, ये हदीस है, अगर नबी की हदीस नहीं होती तो मैं कभी नहीं सुनाता। मुझे भी पता है लोग यार मौलवी साहब आपने शर्म ही छोड़ दी, मैं शर्म नहीं छोड़ रहा हूं, ये नबी की हदीस है। अगर नबी की हदीस नहीं होती तो नहीं सुनाता। नबी ने फरमाया नहर की बदबू से सारे जहन्नमी परेशान, वो अपना अजाब भूल जाएंगे, ये बदबू कैसी है। फरमाया कि ये जानिया औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाला गंद है जो नहर बन गया है। किससे पिलाया जाएगा? उससे पिलाया जाएगा जो दुनिया में शराब पीता था। उसको ये क्यों पिलाया जाए? इसलिए कि दुनिया में उसने सबसे गंदी चीज पी, तो आखिरत में भी उसको सबसे ज्यादा गंदी चीज पिलाई जाए। तो शराब से तौबा करें, ये नमाज से रोक देती है। शराबी आदमी शायद ही शर्म से जुमे में आता हो, नहीं आता, और 40 दिन तो कबूल नहीं होती, और वो जुमे के बाद फिर और चढ़ा लेता है तो अगला जुमा भी कबूल नहीं। नुकसान ही नुकसान है, दुनिया का नुकसान, आखिरत का नुकसान। इसलिए इस बुरी चीज को जो है, इससे जो है हमारी सोसाइटी में तो नहीं होगा। मैं बदगुमान नहीं हूं अपने बच्चों से, यहाँ इकबाल नाउम्मीद नहीं अपनी किश्ते वीरा से, लेकिन जहां दुनिया में देखा है तो थोड़ी बहुत लत
ہمارے مسلم جوان بچوں میں بھی آ رہی ہے. اس لیے اس سے بھگائیں. کچھ بھی ہو جائے شروع میں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اگر پیتے پیتے بوڑھے ہو گئے تو چھوٹنا مشکل ہو جائے گی اور آخرت کے عذاب بڑے سنگین ہیں. اس لیے اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے آج ہی ارادہ کرے، بیمار ہو جا 3 دن ہاسپٹل میں سو لینا، لیکن شراب کو ہاتھ مت لگا. مر جائے تو جنت میں چلا جانا، خدا خوش ہو جائے گا، وہاں تیری امیدیں پوری ہو جائیں گی، لیکن یہاں دنیا میں شراب کو ہاتھ مت لگانا. تو آخری میسج یہ ہے کہ آپ سارے نماز کی پابندی کیا کریں، مسجد سے جڑے رہیں. ترقی آپ چاہتے ہیں نا، کامیابی کا راز قرآن بھی بتاتا ہے، لیکن ہم تو صرف واٹس ایپ کی خبریں پڑھتے ہیں. قرآن میں کامیابی کے فارمولے بتائے گئے ہیں. اگر کامیاب چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ نمازوں کو دھیان سے پڑھیں، نمازوں کو دھیان سے نماز کو دھیان سے پڑھا کریں. اور فرمایا فضول کاموں سے بچ جائیں. یہ نوجوانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، قد افلح کا جو لفظ آتا ہے عربی میں دونوں جہاں کی کامیابی مراد ہوتی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی نہیں. جیسے حی علی الفلاح، جو نماز میں اذان میں جو آواز لگتی ہے نا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی دونوں جہاں کی کامیابی مراد ہے کہ نماز میں آؤ، دنیا میں بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں کامیابی دوں گا. وہی صیغہ یہاں استعمال ہوا، قد افلح المؤمنون. وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں کو دھیان سے پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو فضول کاموں سے، بچاؤ اپنے آپ کو لڈو سے، بچاؤ اپنے آپ کو پب جی سے، بچاؤ اپنے آپ کو نالیوں پر 1 بجے تک بیٹھنے سے. جے پور کے اخبار میں یہ خبر چھپی تھی پچھلے سال کہ رات کو 3 بجے تک چوراہے پہ جو ٹنگر بیٹھا رہے کوئی دوسری قوم کا کون نہیں، مسلمان کا ٹنگر ہے، مسلمانوں کے بچے ہیں وہ. اس لیے جو ہے فضول سے نہیں بچو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگے، اچھا بزنس نہیں کر پاؤ گے، اچھی پڑھائی نہیں کر پاؤ گے. اگر یوں گواڑوں میں بیٹھو گے، اگر یوں نالیوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاؤ گے. لوگ ریس میں آگے چلے جائیں گے اور پھر تو علما دیتا پھرے گا کہ جان بوجھ کے فیل کرے. اب پڑھیو کتنا ہے کہ تو جان بوجھ کے تنہ فیل کرنے کی ضرورت ہی گئی. تو لوگ 1 بجے تک نالی میں بیٹھے رہے تو پھر کہ میں کہیں فیل ہوگی، میرے سمجھ میں کو نہیں آئی، سمجھ میں سہ گیا آگی. اس لیے فضول سے جو نہیں بچے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. فضولیات سے بچ جائے. اور قرآن کہتا ہے گندگیوں سے بچ جائے، گناہوں ساری گناہ جو گندگیاں ہیں تو شارٹ کٹ کہا کہ گندگیوں سے بچ جائیں. اپنے دلوں کو صاف رکھیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ یہ دل میں نہ رکھیں، تکبر نہ رکھیں، گھمنڈ نہ رکھیں، یہ گندگی دل سے باہر پھینکیں. اور پھر فرمایا جو امانت ہے اس کو ادا کیا کریں، جو وعدہ ہے اس سے نبھایا کریں. یہ قرآن نے 5-7 اصول بتائے ہیں. اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو ان اصولوں کو اپنا لو اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. تو آج کا میسج یہ ہے کہ آپ سب جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے اور قرآن سے جڑے رہیں گے. اقبال نے کہا نا، اگر تو ڈاکٹر وکیل بن جا اچھی بات ہے، لیکن قرآن سے تعلق مت توڑنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، وہاں کوئی زندہ نہیں ہے، سب مرے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر کوئی زندہ ہوتا، کیونکہ حدیث تو یہ کہتی ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر سے غافل مردہ ہے. قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں وہ گھر والے سب مرے ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا، کبھی زمانہ تھا لوگ اگر مسلمانوں کے محلے میں چلے جاتے نا تو تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. لیکن آج چلے جاؤ، چاہے فجر سے پہلے چاہے فجر کے بعد، سناٹا لگے سہ بیچ کے 29 چارپائی کر کے سو رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اٹھائے ہوئے خاموشی سے چل رہی ہے. ہاں کہیں کہیں تڑوڑو کی تو آواز آ جائے گی، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے. وہ زمانہ تھا جب حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ تم کربلا کے میدان میں تلوار کے نیچے کیسے قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں قرآن کیوں نہیں پڑھوں گا، میری نانی وہ نانی تھی خدیجہ جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا تھا. میرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن تھا جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے
اور قرآن پڑھا. میں قرآن کیوں نہیں پڑھوں گا؟ میری امی وہ امی تھی فاطمہ جو چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی تھی. میں قرآن کیوں نہیں پڑھوں گا؟ میرا ابا علی وہ ابا تھا جو گھوڑے کی پشت پہ قرآن پڑھتا تھا. میرا بھائی حسن وہ بھائی تھا جو تخت پہ قرآن پڑھتا تھا. تو حسین تلوار کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. نیازی نمازی کو نہیں، نیاز دلا دیا گا بھائی. 11ویں آؤ گی تو نیاز دلا دیا گا. دادا جی کو دن آؤ نیاز دلا دیا گا. ہاں پر شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت نہ نیازی کی ضرورت ہے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو. گھر میں بھی جو ہے ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو سیکھ کے سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ کے دوست رشتہ دار کا کوئی میسج آ جائے انگلش میں اور آپ کو مجھے انگلش نہیں آتی تو ہم فوراً کسی جو نوجوان کے پاس جائیں گے، یار اس کا کیا مطلب ہے، میرے رشتہ دار نے پیغام بھیجا انگلش میں، فوراً فکر ہو جاتی ہے. لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوئی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ 30 پاروں میں اللہ نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے. ذرا کبھی کھول کے دیکھ لیں، اردو ترجمے والا ہندی ترجمے والے قرآن موجود ہیں کہ اللہ 30 پاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے. تو قرآن سے آپ تعلق بنائیں، اس کے بعد جو ہے آپ ترقی کی راہوں پہ چلیں. آپ جو ایجوکیشن حاصل کریں، اچھے ڈاکٹر بنیں، اچھے انجینئر بنیں، ایجوکیشن حاصل کریں. دنیاوی ریس میں بھی آپ پیچھے نہ رہیں، آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں ترقی حاصل کرتے جائیں. جو اس نبی پاک نے تقسیم ہی ختم کر دی. فرمایا ساری دھرتی مسلح ہے، ساری دھرتی مسلح. اس دھرتی پر ہر کام عبادت بن سکتا ہے، نیت درست کر لے. بس ساری دھرتی مسلح ہے. اگر تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی کلینک پہ جا رہا ہے، بے شک روزی کمانا. فرمایا اسلام کے بڑے فرضوں کے بعد بڑا فرض ہے حلال روزی کمانا. آپ روزی کمانے جا رہے ہیں، وہاں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے سامنے مریض آیا. اب کے ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے اللہ نہ کرے کہ یار کوئی مرغو آ رہے ہو نپٹ جانا پڑے گا، تو اس کو آپ گراہک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ اس کے اوپر عیادت کی نگاہ ڈال دیں. بیچارہ بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ میرے ہاتھ میں اسے شفا دے دے. وہ جو آپ کی فیس ہے وہ بھلے لے لیں، دوائی جو لکھنی ہے وہ لکھ دیں، لیکن نیت یہ رکھیں شفقت کی، عیادت کی، محبت کی، عقیدت کی. تو 70,000 فرشتے اس ڈاکٹر کے لیے دعا کریں. آپ وکیل ہیں، اچھی بات ہے، اسلام نے کب روکا وکالت سے؟ آپ وکالت کرنے جائیں، نیت یہ کریں آج اچھا فیصلہ کروں گا. کیوں؟ میرے نبی نے کہا ہے ایک اچھا فیصلہ کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آپ ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، پارشد بن جائیں، وارڈ پچ بن جائیں، سرپنچ بن جائیں، پیسے کمائیں، بزنس مین بن جائیں، اچھی بات ہے. نیت یہ رکھیں اللہ 2 روپے دے گا، کسی غریب کے کام آؤں گا، کسی پریشان حال کے کام آؤں گا، کسی مریض کی مدد کروں گا. اگر یہ نیت کرتے ہیں، اگر آپ کسی انسان کے پریشان حال انسان کے کام آ جاتے ہیں، مسلمان بھی ضروری نہیں، کسی بھی انسان کے آپ کام آ گئے، بیچارہ غریب تھا، پریشان تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی. اسلام کہتا ہے اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال کوئی اعتکاف میں بیٹھے گا لگاتا، لیکن یہ 5 منٹ میں 10 سال کے اعتکاف سے آگے بڑھ گیا. نبی نے فرمایا اگر کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ جائے، مہینہ رمضان کا ہو، روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھے، اعتکاف کرے، پورا رمضان اس طرح گزارے، دوسرا آدمی کسی غریب کے کام آ جائے، غریب کے کام آنے والا اس رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے والے سے بھی بہتر ہے. لیکن سارے کام نماز کے بعد، یہ ترتیب میں نے پہلے بتا دی تھی، نماز کے بعد سارے کام ہیں. ہم تو دنیا کو کہہ دیتے ہیں، نماز کو کہہ دیتے ہیں ٹائم نہیں ملا، حالانکہ دنیا کو کہنا تھا کہ یار کھانے میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ نماز پڑھ رہا تھا، دکان 2 منٹ اس لیے لیٹ کھلی کہ نماز پڑھنے گیا تھا. ہم کیا کرتے؟ بھائی تو ظہر میں نہیں دکھا، ارے یار اتنا گراہک آئے، ٹائم ہی نہیں ملا. ٹائم ہے کس کے لیے جو ملا نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے. مقصد بڑی چیز ہوتی ہے، ضرورت بڑی چیز نہیں ہوتی. آپ سوئفٹ لائیں، فارچونر لائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ گاڑی چلنی چاہیے، یہ مقصد ہے. ضرورت تو آئل ہے، سروس ہے، پیٹرول ہے، جو بھی ہے، ڈیزل ہے، یہ تو ضرورت ہے اس کی. یوں تھوڑی کوئی خواب دیکھ میں فارچونر لاؤں گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ سروس کراؤں گا. اچھا کیوں لا رہے ہیں؟
کہ اس میں پیٹرول ڈلاؤں گا، ڈیزل ڈلاؤں گا. اچھا تو فارچونر کیوں لا رہا ہے؟ کبھی کبھی جی میں آئے گا ہوا بھرا دوں گا، قسط بھرنے کے لیے لا رہا ہوں. نہیں نہیں، مقصد گاڑی چلنی چاہیے. چلتی کا نام گاڑی، کھڑی کا نام ٹھکانا. تو انسان، اے مسلمان، تیرا مقصد اس کو راضی کرنا ہے. دنیا کے شعبوں میں اس اجازت اس لیے دے دی کہ دین فطرت جو ہے یہ نیچرل دین ہے، انسان کے جذبات کا خیال کرتا ہے. میرے بچے، تیری ہیلتھ کا بھی اسلام خیال کرتا ہے. تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، مہینہ رمضان کا آیا تو جو ہے اسلام نے کہا تیری ماں سے کہ ماں روزہ چھوڑ دے. کہ روزے رکھنے سے اگر جو ہے بچے کی ہیلتھ پہ فرق آ رہا ہے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا رکھ لینا. ابھی اس بچے کی صحت کا خیال رکھ، ہیلتھ کا خیال رکھ. اور تو دنیا میں آ گیا، دودھ پی رہا تھا تو پھر رمضان آ گیا تو پھر دوسرا حکم آیا اسلام کا اس ماں پر، اے ماں تو دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور رمضان بھی آ گیا ہے، اگر تیرے روزے رکھنے سے دودھ میں کمی آ رہی ہو، بچے کی ہیلتھ پہ اثر آ رہا ہو تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، ابھی بعد میں قضا رکھ لینا، ابھی اس کی ہیلتھ کا خیال کر. اس سے بڑا پاک پوتر دھرم کیا ملے گا جو انسان کے سارے جذبات کا خیال رکھتا ہے. تو خیر جو ہے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ آج کے بعد ہم سب قرآن پڑھیں گے اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. ہمارے محلے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے. اور مسلمان کے جو تفرقات ہیں اس سے چھوڑ دو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، کلمے پہ، نماز پہ آ جاؤ بس. اور جو ہے دنیاوی جو ترقیات ہیں اس میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنے اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتا. ہم کیا کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے چار گاڑی بھر کے جو ہے فرنیچر دیوا. فرنیچر تو کل سڑ جائے گا، لیکن اگر تو نے اپنی بیٹی کو علم نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا. علم دو بیٹی کو بھی. اسلام تعلیم حاصل کر، آخری بات، بیٹی کو بھی اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام نبی کے گھر سے شروع ہوا ہے. تو وہاں دیکھو نبی کے گھر میں امی عائشہ مدینہ کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر تھی. ان کا کلینک جو مدینے میں چلا ایسا کسی کا نہیں چلا. بھانجے عروہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم حاصل کہاں سے کیا؟ آپ شاعرہ ہیں، مجھے جو ہے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. آپ زیادہ حدیثیں بیان کرتی ہیں، مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ نبی کے گھر میں رہتی تھی. لیکن یہ ڈاکٹری کا فن، طب کا فن کہاں سے حاصل کیا؟ تو فرمانے لگی دو راستوں سے حاصل کیا. ایک تو آخری زمانے میں جب نبی علیل ہوئے تو مختلف علاقوں سے میرے گھر میں طبیب اور ڈاکٹر آئے، میرے سامنے انہوں نے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی اور میں نے وہاں سے یہ فن سیکھ لیا. دوسرا ایک مسلمان عورت تھی حضرت رفیدہ. حضرت رفیدہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں نرسنگ دی ہے، مسلمان سے آیا ہے اور صحابیہ عورت ہے، نبی کے زمانے کی ہے. نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے 3 کام ایک ساتھ اسٹارٹ کیے. ادھر مسجد بن رہی تھی، مسجد کے پاس میں چبوترا بن رہا تھا جو یونیورسٹی علم کے لیے بن رہا تھا، مدرسہ بن رہا تھا، اور اسی کے سامنے ایک کلینک بنا کے دی، ایک ہاسپٹل بنا دے کی کھجور کے چھپر سے. کس کو؟ حضرت رفیدہ. اور حضرت رفیدہ کی اسلام تنخواہ دیتا تھا، بیت المال سے آتا تھا. یہ نبی نے تمغہ دیا ہے تو عورت کو منع نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی ہوئی، نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت عائشہ کی عمر ہے 63 سال. تو بتاؤ 45 سال امی عائشہ نے کیا کیا؟ 45 سال امی عائشہ نے پردہ لٹکایا، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور بڑے بڑے مردوں کو پڑھایا، بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا. اسلام نہ ٹیچر بننے سے روکتا ہے، اسلام نے عورت کو ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے. اسلام کہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کر. اسلام روڑے نہیں اٹکاتا، اسلام پردہ لٹکاتا ہے. کرو گے عمل؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ضرورت ہے عمل کرنے کی. اگر ہم پوری رات سنتے رہیں اور امام صاحب بولتے رہیں، علماء کرام بولتے رہیں، عمل نہیں کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں ان نوجوانوں کو
जिन्होंने रात दिन एक कर कर अपनी मेहनत अपनी जद्दोजहद करके इस मजमे को इकट्ठा किया है, इस स्टेज को सजाया है, उलमाए किराम को दावत दी है, तो मैं इनको सलाम करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगियों के अंदर खूब बरकतें अता फरमाएं। ये नौजवान कमेटी है, आप तमाम हजरात इनसे जो है दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला इस कमेटी को पूरी कामयाबी बख्शे और इन बच्चों को भी पूरी कामयाबी बख्शे। इन बच्चों ने जो है तमाम उलमाए किराम के लिए जो है हौसला अफजाई के लिए कहा है कि हम जो है तमाम उलमाए किराम की हौसला अफजाई करें। बैठे रहे अब थोड़ी देर, ठीक है, तो तमाम साथी जो है कमेटी के वो उलमाए किराम का जो है हौसला अफजाई करेंगे। मौलाना सिद्दीक साहब है, मौलाना साजिद साहब है, मुफ्ती जाहिद साहब है, कारी फखरुद्दीन साहब है, कारी खान मोहम्मद साहब है, रोशन खां है, अजमेरी खां है, बरकत, अब्दुल सत्तार मिस्त्री, यासिन खां धोबी, मौसमदीन लोहार, शौकीन मिस्त्री, शरीफ खां खटीक, सलीम मिस्त्री, अदरीस खां, तमाम साथी जो है अपनी अपनी जद्दोजहद के साथ कमेटी का साथ देवें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है नशे के अंदर बड़ी गर्क है। मौलाना ने बताया माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बात रखी, लेकिन शराब के अलावा भी ऐसा नशा चला हुआ है जिसके हमारे नौजवान बड़े आदी बन गए हैं।